ملت جعفریہ کی بلند درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک اللہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے خصوص و محبان علی رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ کرنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور جن سادات کرام نے جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے ان مجالس کا آغاز کیا اور آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، ان سب کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم تعب بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر وانت بالاجابت حق جدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، صلوات سارے حضرات بلند آواز۔ وارث رضا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین، الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سیدۃ نساء العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، اعنی العبد المؤید الرسول المصدق المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین، من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمة بضعة مني
ونور عینی وثمرۃ فؤادی وبہجۃ قلبی وہی روحی التی بین جنبی وہی الحوراء الانسیہ وسیدۃ نساء العالمین صلوات سامعین گرامی قدر، حاضرین مجلس، موالیان حضر کرار، عزاداران آل محمد، عزاداران جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا، ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی تین جمادی ثانی کا دن ہے، بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا روز۔ آپ سارے خوش نصیب لوگ ہیں، اس شدید موسم میں، اس شدید سردی میں سیدہ طاہرہ کی عزاداری اور سوگواری کے لیے عزا خانہ میں آئے بیٹھے ہو اور صف عزا کی زینت بنے ہو۔ یقین فرمائیے، ہمارے علماء کرام مراج اعظام نے بہت زور دیا اس بات پر کہ جناب سیدہ طاہرہ کی سوگواری عزاداری منائی جائے اور عاشورہ کی طرز پر منائی جائے۔ آپ نے نام سنا ہوگا صاحب الغدیر علامہ امینی، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر ایام فاطمیہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی شہادت کو اگر عاشورہ کی طرز پر بپا کیا جاتا تو کبھی واقعہ کربلا رونما نہ ہوتا، اور اگر امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو 18 ذی الحج عید قدیر اگر اس ولایت کو بھرپور طریقے سے منایا جاتا تو سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی شہادت کا واقعہ پیش نہ آتا۔ اگر مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت دنیا تسلیم کر لیتی، جناب امیر کا حق ولایت لوگ مان لیتے، تو کبھی یہ سیدہ طاہرہ کی شہادت کا واقعہ پیش نہ آتا، اور اگر سیدہ طاہرہ کی شہادت کو عاشورہ کی طرح منایا جاتا تو عاشور کا واقعہ پیش نہ آتا۔ آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی حافظہ اللہ بہت تاکید فرماتے ہیں کہ سیدہ طاہرہ کی مظلومیت، اور بی بی مظلومہ ہے، آج بھی مظلومہ ہے، اور آپ حیران ہو جائیں گے شیعہ سنی بھائیوں، رسول کی بیٹی مظلوم ہے، اور اتنی مظلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر تو نام لے کے لعنت کی جا سکتی ہے، سیدہ کے قاتلوں پر نام لے کے تم لعنت بھی نہیں کر سکتے۔ میرا مشاہدہ ہے، میرا تجربہ ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، مومنین آپ کا بھی تجربہ ہوگا۔ برادران اہل سنت سے بات ہوتی ہے نا جی، تو وہ کہتے ہیں جی ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو آپ شیعہ لوگوں سے بھی زیادہ اہل بیت کو مانتے ہیں۔ دیکھیے، ماننا یہ عقیدت کا معاملہ، محبت کا معاملہ، دل کا معاملہ ہے، اور کسی کے دل کو چیر کے کس نے دیکھا ہے کہ کسی کے دل میں کس ہستی کا کتنا احترام ہے؟ اس دل کا معاملہ ہے۔ لیکن بھائی،
آثار سے ہر چیز ظاہر ہوتی ہے، غم بھی محبت بھی۔ اللہ جانتا ہے، میں تو آج بھی باراتیں دیکھ کے آیا ہوں، یہ سجی ہوئی گاڑیاں گزر رہی، شادی کی کاریں۔ بتائیے یہ ہندو رہتے ہیں اس ملک میں، یہودیوں کا ملک ہے، عیسائیوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے؟ اور مسلمان بھی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں آل رسول سے بڑی محبت ہے۔ میرے بھائی کیسی محبت ہے؟ رسول کی بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور تم اپنے بیٹے کے سروں پہ سہرے سجا رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہمیں محبت ہے، اور کلمہ بھی رسول کا پڑھتے۔ خدا کی قسم میرے اہل سنت بھائیو، آپ خوش نصیب ہو جو سیدہ طاہرہ کی عزاداری میں شریک ہو۔ اللہ جانتا ہے اگر یہ شیعیان آل رسول نہ ہوتے، مسلمانوں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے آل رسول کی خوشی کا دن کون سا ہے، آل رسول کے غم کا دن کون سا۔ شیعوں سے نفرت نہ کرو، شیعوں کے ممنون احسان رہو۔ آل رسول کی عزاداری اور سیدہ طاہرہ کی سوگواری اور ائمہ اطہار کی شہادت کے ایام منا کے ہم دنیا کو بتاتے ہو مسلمانوں، آج تمہارے رسول کے گھر میں یہ جنازہ اٹھا، آج یہ جنازہ اٹھا۔ کہتے ہیں بڑی محبت ہے پیغمبر اور آل پیغمبر سے، ہمیں بڑی محبت۔ پتہ نہیں کیا محبت ہے، کیا ماننا تم نے آل رسول کو؟ جو رب نے منوانا چاہا وہ تو نہ مانا، جو رسول اللہ نے منوانا چاہا وہ تو نہ مانا، مولا علی کا حق خلافت نہ مانا، سیدہ طاہرہ کی گواہی کو نہ مانا، صدیقہ کبریٰ کے دعوے کو نہ مانا۔ ہاں کیسی محبت ہے تمہاری؟ کہتے ہمیں بڑی محبت ہے۔ میرا بھائی سننا، کیسی محبت ہے؟ مولا علی سے جنگ کرنے والوں سے رسول نے واضح فرما دیا تھا عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو کہتا ہے مجھے آل رسول سے محبت ہے۔ ہاں مولا علی سے بھی محبت اور باغی سے بھی محبت، یہ معیار ہے تیرا محبت کا۔ میرا بھائی تم کہتے ہو کہ ہمیں آل رسول سے بڑی محبت ہے، مولا امیر المومنین سے جنگ کرنے والوں سے بھی تو پیار کرتا ہے، جمل و صفین والوں سے بھی تو محبت کرتا ہے، پھر کہتا ہے مولا علی سے بھی محبت ہے، امام حسن کے قاتلوں سے بھی تیرا پیار ہے، تو کہتا ہے آل رسول سے محبت ہے، امام حسین کے قاتلوں پر بھی تو لعنت کو جائز نہیں سمجھتا، تو کہتا ہے آل رسول سے محبت ہے، نبی کی بیٹی کو قتل کرنے والوں سے بھی پیار کرتا ہے، تو کہتا ہے آل رسول سے محبت ہے۔ اور سن لو جاؤ تحقیق کرو، اشیاء سنی بھائی خدا کی قسم نبی کی بیٹی کو قتل کیا۔ تم مسلمانوں تمہارے رسول کی اکلوتی بیٹی تھی، بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم مسلمانوں کلمہ رسول کا پڑھتے ہو، ایک ہی بیٹی رسول چھوڑ کے گئے تھے، ایک مسلمان کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد رسول کی بیٹی کے ساتھ ہوا گیا۔ یہ دلیل محبت ہے، یہ دلیل محبت ہے۔ ذرا نگاہ کرو ان بچوں پہ، نگاہ کرو ان بچوں کو، دیکھو ان بزرگوں کو دیکھو، ان بزرگوں کو دیکھو، جوانوں کو دیکھو، یہ جو سر پہ لبیک یا زہرا کی پٹیاں باندھ کے وہ ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں، وہ ہماری مائیں بیٹھی ہیں، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، شدید سردی کے اس موسم میں جب بنت پیغمبر کی سوگواری، یہ ہے دلیل محبت۔
سید آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کو اجر عطا کرے۔ دوستو خدا کی قسم بنت پیغمبر سے یہ سب پوشیدہ نہیں، سیدہ کی نگاہ کرم ہے آپ پر۔ قیامت کا دن تو آنے دو، قیامت کا دن تو آنے دو، ان لمحات کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا جب رب کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا، این الفاطمیون، کہاں ہیں فاطمہ زہرا کے چاہنے والے، کہاں ہے سیدہ دہرہ سے محبت کرنے والے۔ آواز آئی کہ میدان قیامت میں این محب فاطمہ الزہرا، سیدہ طاہرہ سے محبت کرنے والے کدھر ہیں؟ خدا آپ کی عزاداری اور سوگواری قبول فرمائے، خدا آپ کے آنسوؤں کو پیغمبر اکرم کے زخمی دل، آل رسول کے زخمی دل کا مرہم بنا دے، اور رب کریم اس غم کے سوا، اس غم کے سوا کوئی دنیا کا غم نہ دے آپ کو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک صلوات سارے بلند آواز سے پڑھیں۔ سامعین گرامی قدر، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سے آغاز کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کتنی واضح حدیث تھی، کتنی روشن حدیث تھی۔ میرا حصہ ہے، میرا حصہ، تو میرا بھائی جو حصے پہ ظلم ہے نا، وہ رسول پہ ظلم ہے۔ فرما دیا رسول اللہ نے، شیعہ سنی کا حدیث نہ ہو میں مجرم ہوں۔ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرا حصہ ہے جس نے میری بیٹی کو دکھ پہنچایا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی، جس نے سیدہ کو تکلیف پہنچائی، اس نے میں محمد کو تکلیف۔ فمن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے دکھ دیا اس نے اللہ کو دکھ دیا۔ ومن سرها فقد سرنی ومن سرنی فقد سر اللہ، جس نے میری بیٹی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ آج آپ وہ خوش نصیب ہیں، آپ کا یہ عمل صاحب الزمان کی خوشنودی کا باعث ہے۔ مجھے بتائیے دنیا داری میں، مجھے بتائیے میری ماں کا جنازہ اٹھے، ایک ایک بندہ جو میری ماں کے جنازے میں آئے گا نا، میں ساری زندگی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھوں گا۔ یہ آیا تھا میری ماں کا جنازہ اٹھانے، یہ آیا تھا میری ماں کے جنازے میں شرکت کرنے، وہ جو پردہ غیب میں بیٹھا ہے نا وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ جو سیدہ طاہرہ کا بیٹا پردہ غیب میں بیٹھا ہے وہ آج دیکھ رہا ہے کون کون آیا ہے میری ماں زہرا کی سوگواری اور عزاداری۔ یوسف زہرا کی نظر کرم ہے آپ پر، سیدہ طاہرہ کے اس لال کی نظر کرم ہے آپ پر۔ میرا اللہ تیرا شکر، تو نے یہ محبت عطا کی۔ آل رسول کی خوشی میں خوشی منانا، آل رسول کے غم میں غم منانا، یہ دلیل محبت ہے، یہ دلیل محبت ہے۔
سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، میرا حصہ ہے۔ اگلا جملہ وہی نور عینی، اللہ اکبر، میری آنکھوں کا نور ہے فاطمہ، میری آنکھوں کا نور ہے فاطمہ۔ وَثَمَرَةُ فُؤَادِي، میرا میوہ دل ہے فاطمہ۔ وَبَهْجَةُ قَلْبِي، میرے دل کی خوشی کا نام ہے فاطمہ۔ اگر سورہ سنو گے فرمایا وَهِيَ رُوحِيَ الَّتِي بَيْنَ جَنبَيَّ، میرے وجود میں جو روح چل رہی ہے وہ ہے فاطمہ۔ نبوت اور رسالت کے بدن میں جو روح ہے، روح وہ میری بیٹی فاطمہ۔ ہی روحی التی بین جنبیا وہی الحوراء الانسیہ۔ اس دنیا کائنات میں اگر انسانی شکل میں کوئی حور ہے تو میری بیٹی فاطمہ زہرا۔ سبحان اللہ۔ هي الحوراء الانسیہ وسیدۃ نساء العالمین، اور میری بیٹی ہے جو کائنات کی عورتوں کے لیے، عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ بڑی باعزت عظمت بیبیاں گزری ہیں کائنات میں، لیکن یاد رکھو سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ، سیدہ جو کہا جاتا ہے وہ سرکار کسی حدیث سے کہ یہ بھی سردار ہے، عالمین کی عورتوں کی بھی سردار ہے، جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں کو ذرا ملائیے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی، میرے جملہ ذرا سنیں۔ یہ دو حدیث الگ الگ ہیں، سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی بھی سردار ہے، بس سیدۃ النساء اہل الجنہ، اور جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہے۔ میرا بھائی ان دونوں احادیث سے سرکار نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، سنیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں، جو مسلمان عورت دنیا میں سیدہ طاہرہ کو اپنا اسوہ حسنہ قرار دے گی، نمونہ عمل قرار دے گی، وہی مشہور قیامت کے دن جنت میں سیدہ کی سرداری میں آئے گا۔ مزید واضح کر کے کہہ دوں، دنیا میں جس مشہور کی سردار بنت پیغمبر ہے، جنت میں بھی اس کی سردار فاطمہ زہرا سلام اللہ۔ سیدہ طاہرہ کی سیرت، سیدہ طاہرہ کا اسوہ کائنات کی عورتوں کے لیے اسوہ ہے، نمونہ عمل سیدہ طاہرہ کا۔ اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو، ہماری ماں کو سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی کنیزوں میں سے مشہور فرمائے۔ سیدہ طاہرہ کی کنیزی میں رب العزت نے قبول فرما دیا۔ سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ، قرآن تو کہتا ہے مریم بھی سیدہ نساء عالمین ہے، سورہ مبارکہ مریم، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ ملائکہ آتے تھے جناب مریم کے پاس، اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا، اللہ نے پاک و پاکیزہ بنا دیا، اللہ نے عالمین کی عورتوں پر منتخب کر لیا۔ یا رسول اللہ، قرآن تو جناب مریم کو بھی سیدہ نساء عالمین کہتے ہیں، عالمین کی عورتوں پر چنا ہے اللہ نے مریم کو، اور آپ فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ سیدہ نساء عالمین ہے۔ سرکار نے فرمایا سنو، مریم سیدۃ النساء اہل زمانہا، جناب مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، اما ابنت فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین۔
لیکن میری بیٹی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، اولین کی بھی سردار ہے، آخرین کی بھی سردار ہے، خود مریم کی بھی سردار ہے، خود جناب مریم کی بھی سردار ہے۔ اور سننا میرے دوستو، اللہ کی پوری کائنات میں صرف یہ 2 بیویاں بطول ہیں، جناب مریم اور جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا۔ لیکن فرق بڑا ہے، مریم بغیر شوہر کے بطول ہے، جناب صدیقہ کبریٰ شوہر کے ہوتے ہوئے بطول ہے۔ بس میں اس سے زیادہ تو بات کر نہیں سکتا۔ ہاں یہ ایک گھرانہ آپ تاریخ کو پڑھ لیں۔ جب سرکار دو عالم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کے تشریف فرما ہوئے اور سرکار نے جو مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی، جو پہلا اس مسجد نبوی کا نقشہ تھا وہ اس طرح کا تھا کہ مسجد کے اطراف میں کچھ صحابہ نے گھر بنا لیے۔ رسول اللہ کا گھر بھی وہیں تھا، مولا امیر کا گھر وہیں تھا، حضرت ابوبکر نے گھر بنایا، حضرت عمر نے گھر بنایا، عباس بن عبد المطلب نے گھر بنایا۔ ان گھروں کا ڈیزائن سمجھ آگے، گھروں کے 2 دروازے ہوتے تھے، ایک دروازہ مسجد میں کھل جاتا تھا اندر، دوسرا باہر کی طرف۔ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا، جبرائیل پیغام لے کے آ گیا، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے سب کے دروازے بند کر دو سوائے علی ابن ابی طالب کے دروازے۔ واہ 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 واہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ حدیث معتبر نہ ہو، اہل سنت علماء نے نہ لکھی ہو، اور علماء اہل سنت کے منابع حدیثی میں موجود نہ ہو، تو میں آپ کا مجرم ہوں۔ جاؤ تحقیق کرو، سب کے دروازے بند کر دو۔ یہ روایت جو کہلاتی روایت سد ابواب، دروازوں کے بند کرنے والی روایت حدیث۔ سب کے دروازے بند کر دو، سب کے دروازے بند ہو گئے، صرف ایک دروازہ کھلا رہا، اور وہ دروازہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دروازہ۔ توجہ۔ اور جب دروازے بند کرنے کا حکم آیا تو جن گھروں کے دروازے بند ہوئے انہیں بڑی ناگواری محسوس ہوئی۔ بلکہ روایت حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ، اتنی اجازت ہے کہ میں تھوڑا سا وہ ایک کھڑکی روشن دان ٹائپ اتنا سارا رکھ لوں، مسجد میں آتے جاتے آپ کی زیارت ہوتی رہے؟ فرمایا یہ رب کا حکم ہے، ایک سوئی کے اس ناکے جتنا بھی کھلا رکھنے کی اجازت نہیں، بند کر۔ عباس بن عبد المطلب رسول کا چچا تھے، ناگوار گزرا، یا رسول اللہ میرا بھتیجا علی، اس کا دروازہ کھلا رہے، میرا بند ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا، چچا جان، میں نے اپنی مرضی سے نہ کسی کا دروازہ بند کیا ہے، نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ کھلا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جن کے دروازے رب نے بند کرنے کا حکم دیا، میں نے انہی کے بند کروائے، اور جس دروازے کے کھلا رکھنے کا رب نے حکم دیا اسی دروازے کو کھلا رکھا۔ اور سننا شیعہ سنی بھائیو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، دنیا کہتی سارے برابر، کہاں برابر؟ یہ روایت سد ابواب بتا رہی ہے کہ باقی لوگ طہارت کی اس منزل پر فائز نہیں تھے کہ ہر حالت میں مسجد نبوی میں جا سکے۔ اللہ رب العزت نے باقیوں کے دروازے بند کر کے علی و زہرا کے گھر کا دروازہ کھلا رکھ دے کائنات کو بتا دیا یہ وہ طیب و طاہر گھرانہ ہے کہ جب چاہے جس حال میں چاہے انہیں خانہ خدا میں آنے سے کوئی روک۔
صرف یہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کا گھرانہ ہے جو پاکیزگی و طہارت اور عصمت میں اس منزل پہ پہنچا، کائنات میں کوئی گھرانہ ایسا نہیں۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ، نجس اور پاک برابر ہو سکتے؟ صلوات تو پڑھ دو محمد و آل محمد کے بعد۔ نہیں میں بلکہ آگے جملہ کہہ رہا ہوں، آگے کہہ رہا ہوں میرے بھائی تم برابری کی بات کرتے ہو، میرے بھائی برابر نہ کہو، یہ گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے جس کا کلمہ نہ پڑھو وہ تو پاک ہو نہیں سکتے۔ میرے بھائی اسی گھرانے کی سننا، اسی گھرانے کے رسالت کا اقرار کافر کو پاک کرتا ہے، کسی گھرانے کی ولایت کا اقرار منافق کو پاک کرتا ہے۔ یہ تو مرکز طہارت ہے، کائنات میں کوئی گھرانہ دکھا سکتا؟ مستور سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا، بیوی بھی معصومہ، شوہر بھی معصوم، بیٹے بھی معصوم، بابا بھی معصوم۔ کائنات میں کوئی اور دروازہ تمہیں نظر آیا جہاں سید الملائکہ جبرائیل رکتا نظر آیا ہو؟ یہ سیدہ کے گھرانے کی شان ہے۔ فرمایا یہ دروازہ کھلا رہے اور رب نے کھلا رکھا، اور یاد رکھیے رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ انا مدینۃ العلم وعلی، اور میرا بھائی یہ دروازہ علم کا دروازہ ہے اور علم کا دروازہ کبھی بند ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ دو بیویاں بطول ہیں، مادر عیسیٰ علیہ السلام اور مادر حسنین کریمین علیہم السلام۔ لیکن فرق بڑا ہے، شیعہ سنی کیا حدیث نہ ہو تو میں مجرم ہوں گا آپ کا۔ ایک فرق بتانے لگا ہوں کہ کتنا فرق ہے۔ سیدہ طاہرہ کی عظمت کجا، جناب مریم کی عظمت کجا۔ میرا بھائی یہ دونوں بیویاں ہیں جن کا ایک ایک بیٹا کائنات میں ابھی موجود ہے۔ موجود ہے یا نہیں؟ سیدہ طاہرہ کا لال امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف پردہ غیب میں موجود ہیں، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے فرزند بیٹے حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں موجود ہیں، بے شک کائنات میں۔ سیدہ کا فرزند اس زمین پر ہے، جناب مریم کا جو بیٹا ہے وہ چوتھے آسمان پر ہے۔ بے شک توجہ۔ اور میرا بھائی برابری کیسی؟ کسی شاعر نے
کسی شاعر نے تقابل کیا تھا اور شعر کا ترجمہ اور مفہوم عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وزن میں برابری کجا، فرزند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا وزن اتنا ایک پلڑے میں مہدی ہے تو عیسیٰ اٹھتے چوتھے آسمان پر بتائیے، دو پلڑے، ایک پلڑ زمین پہ لگ جائے، زمین پہ کون سا لگے گا؟ جو وزنی ہوگا، اور اٹھے گا کون سا؟ اچھا چلو یہ مثال تھی، سمجھ آگئی۔ اب اگلی بات تو حدیث بیان کر رہی وہ کہتا ہوں، میرا بھائی کیا پڑھا تم نے روایات میں؟ جب ظہور ہوگا یوسف زہرا صلوات اللہ علیہ کا، آپ بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں، کائنات اس منجی بشریت کا انتظار کر رہی ہے، چوتھے آسمان پہ جناب مریم کا بیٹا بھی انتظار کر رہا ہے۔ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا کعبہ میں اور نماز کا آئے گا وقت، میرا بھائی جب اذان کہی جائے گی، اب بتا امامت مہدی کروائے گا یا عیسیٰ کروائے گا؟ اللہ بھائی، جس گھرانے کا آخری محمد، اس کی عظمت اتنی، عیسیٰ جیسا صاحب کتاب، صاحب شریعت، عیسیٰ جیسا نبی جب آخری محمد کو جماعت نہ کروا سکے، نماز نہ پڑھا سکے، امام نہ بن سکے، کوئی عرب کا بدو پہلے محمد کو لگا عیسیٰ علیہ السلام جیسا صاحب شریعت اور صاحب کتاب آخری محمد کے آگے تو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس بات میں جملہ جو کہہ دیا، خدا آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ دنیا کو ہدایت کرے، حقدار کا حق پہچانے، اللہ حق کہنے کی توفیق دے، حق سننے کی توفیق دے، حق کا ساتھ دینے کی توفیق، حق پر عمل کرنے کی توفیق، حق کے ساتھی بنو، ظالم نہ بنو۔ اور سننا، رب قرآن میں فرماتا ہے، آیت نہ ہو تمہیں مجرم، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، ظالموں کی طرف جھکاؤ بھی پیدا نہ کرنا، ظالم کے لیے دل میں نرم گوشہ بھی نہ رکھنا، ظالم کے حامی بھی نہ بننا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ قیامت کے دن اللہ جہنم میں جہاں ظالم کو رکھے گا، ظالم کے حامی کو بھی وہی رکھے گا۔ یہ رب کا فرمان ہے، یہ قرآن کی آیت ہے میں نے جو پڑھی ہے، اور رسول کی بیٹی مظلومہ تھی، مولا علی مظلوم تھے، آل رسول مظلوم تھے۔ قرآن کہتا ہے ظالم کا ساتھی نہ بن، مظلوم کا ساتھی، مظلوم اور ظالم کی پہچان کر۔ اور سامعین گرامی، دونوں بیویاں بطول ہیں، دونوں طیبہ و طاہرہ ہیں، اور سننا قرآن پاک میں دونوں بیویوں کے لیے آیت تطہیر موجود ہے۔ ایک آیت تطہیر جناب مریم کے لیے، جو آیت جناب مریم کی طہارت کو بیان کر رہی ہے، وہ آیت میں نے پڑھی پہلے۔ ملائکہ کے کہتے تھے یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کے
طہرا کے ملائکہ کہتے تھے اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا اور اللہ نے تمہیں پاک و پاکیزہ بنایا. یہ مریم جناب مریم کے لیے آیت تطہیر ہے. اور ایک آیت تطہیر جو سیدہ طاہرہ کے لیے اور اہل بیت کے لیے اور ہر مومن کے دل پر چمک رہی ہے. سیدہ طاہرہ کی طہارت کا یہ قصیدہ جو رب نے قرآن میں پڑھا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب اس آیت تطہیر میں فرق دیکھیے کتنا ہے. جو آیت تطہیر جناب مریم کے لیے اس میں اللہ رب العزت نے ایک بار لفظ طہارت استعمال کیا طہرا کے. ایک ہی بار ہے نا طہرا کے اور یہ فعل ماضی ہے. اب یہ صرف نحوی نزاکتیں آپ یقین کریں لطف نہیں لے سکیں گے چونکہ ظاہر ہے علمی ایسا ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ لطف لیں. جناب مریم کی طہارت کو اللہ نے بیان کیا تو صرف ایک بار لفظ طہارت آیا اور وہ بھی فعل ماضی کا صیغہ آیا. اور جب اللہ پاک نے اہل بیت کی طہارت کو بیان کیا صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی طہارت کو بیان کیا تو رب نے 2 بار لفظ طہارت استعمال کیا یطہرکم بھی اور دوسرا لفظ تطہیرا. توجہ یطہرکم بھی تطہیرا بھی. اور سننا فعل ماضی گزشتہ زمانے پہ دلالت کرتا ہے. اے مریم اللہ نے بس تجھے پاک بنا دیا لیکن فعل مضارع استمرار پر دلالت کرتا ہے. اللہ آج بھی اہل بیت کی طہارت کو بیان کر رہا. اللہ آج بھی اہل بیت کی طہارت کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہے. دنیا جتنا دھبا لگانے کی کوشش کرے رب ہے جو آل رسول کی طہارت کو بیان کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. یہ فعل مضارع کا معنی کر رہا ہے اور کرتا یطہرکم تطہیرا. 2 بار لفظ طہارت. ہماری اردو زبان کا ایک محاورہ ہے کیا کہ ایک ہوتا ہے 2 11 ہوتے ہیں ہے نا محاورہ. ایک ہوتا ہے 2 11 ہوتے ہیں. اور میرا بھائی اللہ رب العزت اپنے علم غیب سے جانتا تھا جو ایک معصوم کی ماں بننے والی ہے اللہ نے اس کے لیے ایک بار لفظ طہارت استعمال کیا اور جو 11 معصوموں کی ماں بننے والی تھی جو 11 معصومین کی ماں بننے والی تھی اللہ نے اس کے لیے یطہرکم بھی فرمایا اور تطہیرا بھی فرمایا. بس فرمایا اللہ یہ چاہتا ہے اللہ کا ارادہ ہے اللہ کا ارادہ اور اللہ کا ارادہ لوگوں کے ارادے پہ غالب ہے. اللہ کا ارادہ لوگوں کے ارادے پر غالب. اور شاعر مشرق اقبال نے بھی ان کی جو معروف اور شورۂ آفاق نظم جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے بارے چند اشعار سناتا ہوں. اقبال کیا کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. جناب مریم بھی صاحب عزت ہیں سیدہ طاہرہ بھی صاحب عزت ہیں لیکن اقبال کہتا ہے فرق بڑا ہے. جناب مریم کے صاحب عزت و عظمت ہونے کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ جو کلمت اللہ ہے ان کی ماں ہے.
لیکن جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز سیدہ طاہرہ کے صاحب عزت ہونے کی 3 جہات ہیں۔ پہلی جہت کیا ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخر۔ اللہ نے جسے اولین اور آخرین کا امام بنایا ہے، اللہ نے جسے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، اس کے آنکھوں کا نور ہے فاطمہ زہرا۔ اور شیعہ سنی بھائیوں، کبھی تاریخ میں کسی ایسی باعزت عظمت بیٹی کا ذکر سنا؟ آؤ میں ذمہ داری سے حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ خدا کی قسم جو عزت رب نے سیدہ کو عطا فرمائی، کائنات میں کوئی مستور برابری نہیں کر سکتی۔ اتنی باعزت عظمت بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لخت جگر کو آتا دیکھ کے فرماتے تھے، فدا کے ابو کے یا فاطمہ، فاطمہ تیرا باپ تجھ پر قربان ہو جائے۔ اے میری بیٹی فاطمہ، تیرا باپ تجھ پر فدا ہو جائے، تیرا بابا تجھ پر فدا ہو جائے، فدا کے ابو کے یا فاطمہ۔ رسول اللہ نے تو بڑی عزت عظمت بتائی، سیدہ کے لیے یہ جملہ فرمایا، اور سیدہ کے بیٹوں کے لیے رسول نے پتہ کیا فرمایا؟ ذمہ داری کے ساتھ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ سرکار دو عالم جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیکھتے یا امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے تو سرکار فرماتے، سننا، بے ابی انتا و امی یا حسن، بے ابی انتا و امی یا حسین، حسن اور حسین بیٹا تم پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ نواسوں کے لیے یہ فرماتے، بیٹو تم پہ میرے ماں باپ فدا ہو جائے۔ اپنی لخت جگر کے لیے فرماتے، فاطمہ بیٹی تجھ پہ تیرا باپ قربان۔ اللہ نے جسے عالمین کے لیے رحمت بنایا، اس کی آنکھوں کا نور سیدہ طاہرہ۔ یہ پہلی جہت۔ دوسری عزت و عظمت کی جہت کیا ہے؟ بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اللہ نے جسے کائنات کا مشکل کشا بنایا، اللہ نے جسے شیر خدا بنایا، اس کی زوجہ ہے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ۔ پوری کائنات میں یہ ایک جوڑا، بس کوئی دوسرا جوڑا نہیں، شوہر بھی معصوم، بیوی بھی معصومہ، صرف ایک جوڑا۔ علم انی فاطمہ کتاب عبدالحمید مہاجر کی 10 جلدوں میں انہوں نے ایک جملہ لکھا، قدردان بیٹھے سننا۔ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سیدہ طاہرہ کی شادی کا باب جہاں قائم کیا، وہاں پہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ دنیا کے علماء یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ سیدہ طاہرہ کی عظمت مولا علی کی وجہ سے ہے یا مولا علی کی عظمت فاطمہ زہرا کی وجہ سے۔ یہ فیصلہ نہیں کر سکے، ہاں رستی وجہ طور پہ فخر کرتی۔ امام شافعی کا نام بہت سنتے ہو، امام شافعی کے 4 مصرے سنو، کہتے اِلَامَا غُلَامُ وَحَتَّى مَتَا وَعَاتَبُ فِي حُبِّ هَذَا الْفَتَى فَهَلْ زُوِّجَتْ فَاطِمَةُ غَيْرَهُ أَفِي غَيْرِهِ حَلَاتَ۔ امام شافعی کہتے ہیں تم کب تک مولا علی کی محبت کی وجہ سے مجھے ملامت کرو گے؟ کب تک مجھے سرزنش کرتے رہو گے کہ میں مولا علی سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ مجھے ملامت بعد میں کرنا، میری 2 باتوں کا جواب دو۔ حل زوجت فاطمہ غیرہ، علی کے علاوہ کوئی ہے جس کی زوجہ بطول اور معصومہ ہو؟ ہے کوئی؟ اور دوسرا جواب دو، افی غیر ہی حلاتا، علی کے علاوہ کوئی ہے اس کی شان میں سورہ حلاتا نازل ہوئی ہو؟
اس کی شان میں سورہ دہر آئی، یہ دوسری جہاد۔ اور تیسری جہاد مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں کارواں سالار عشق۔ پرکار سمجھتے ہیں؟ پرکار، یہ پرکار اقبال کہتے ہیں اس کا جو مرکزی نقطہ ہے نا عشق کی پرکار کا، امام حسن مجتبی علیہ السلام، ان کی ماں بھی فاطمہ زہرا ہے۔ تو مادریاں کارواں سالار عشق۔ اقبال کہتے ہیں وہ جو چھوٹا سا قافلہ کربلا کی طرف رواں دواں ہے، وہ عشق کا قافلہ ہے، اور اس قافلہ عشق کے جو سالار ہے امام حسین علیہ السلام، ان کی ماں بھی فاطمہ زہرا۔ قافلہ عشق کے سالار، اور سننا یہ عشق کا قافلہ ہے، اور کربلا سرزمین عشق ہے، عشق الہی کی سرزمین۔ مکہ و منا بھی سرزمین عشق ہے۔ یہ حج کیا ہے، یہ عمرہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کے عاشقوں کی سنتیں ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا، یہ حج کے ارکان کیا ہے؟ یہ منا کیا ہے؟ یہ سعی کیا ہے؟ یہ طواف کیا ہے؟ یہ انہی عاشقان خدا کے طریقے ہیں۔ منا سرزمین عشق ہے۔ اللہ کی محبت میں بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دینا۔ ابراہیم اللہ کا عاشق تھا، اور رب نے فرمایا لَقَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھا۔ منا سرزمین عشق ہے۔ یہ سعی جو کرتے ہو مسعی صفا اور مروہ کے درمیان، یہ جناب حاجرہ کا طریقہ ہے۔ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، یہ سرزمین عشق ہے مکہ بھی، لیکن کربلا اس سے بڑھ کے سرزمین عشق ہے۔ دوستو دیکھیے لوگ کتنی دقت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم تحقیق ہے کہ ٹھیک جتنا فاصلہ صفا سے مروہ کے درمیان ہے، اتنا ہی فاصلہ قبر عباس سے قبر حسین علیہ السلام کے درمیان۔ مولا عباس علیہ السلام کی قبر سے مولا حسین علیہ السلام کی قبر تک بین الحرمین، بین الحرمین وہ ہے بین الصفا والمروہ، یہ ہے بین الحرمین، یہ اتنا ہی فاصلہ ہے۔ حاجی مکہ میں جا کے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، آل رسول کا عاشق وہ کربلا میں جا کے ان دو حرموں کے درمیان سعی کرتا ہے، کبھی مولا عباس کی قبر پہ، کبھی مولا حسین کی قبر۔ اور کربلا سرزمین عشق ہے۔ کسی عارف نے کہا تھا رکعتان فی العشق لا یصح وضوءہما الا بالدم، کسی عارف نے کہا تھا عشق کی نماز کا وضو پانی سے نہیں ہوتا، عشق کی نماز کا وضو خون سے کرنا پڑتا ہے۔ تو جس ہستی نے خون سے وضو کر کے نماز عشق کو ادا کیا، اقبال کہتا ہے وہ بھی فاطمہ زہرا کا تھا۔ سیدہ ماں ہیں اس قافلہ عشق کے سالار کی۔ اے خدا کی قسم روتے روتے مر جائیں، ساری زندگی روتے رہو۔ جی آپ کیا سمجھتے ہیں سیدہ طاہرہ کے زخمی پہلو کا مرہم بن جائے گا؟ نہیں بن پائے گا، نہیں بن پائے گا۔ آئمہ روتے رہے اپنی جدہ کے اس مصیبت میں، آل رسول روتے رہے اپنی جدہ کی اس مصیبت میں۔ کل بھی کہا تھا، پہلے بھی کہا تھا، خدا کی قسم کسی نے نہیں پہچانا کون تھی فاطمہ۔ اتنی عزت پیغمبر نے بتائی، اتنی فضیلت بیان کی، اتنے فضائل بیان کیے،
اور دنیا سارے فضائل کو بھول کے سیدہ کے مقابلے میں آنے والے کو سچا سمجھتی ہے، رسول کی بیٹی کو سچا نہیں سمجھتی۔ اپنی منافقت کا علاج کر، خدا کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے۔ قرآن اسے کوثر کہتا ہے، رسول کی رحلت کے بعد قرآن کے گلے میں رسی تھی، سورہ کوثر زخمی تھی۔ پیغمبر کی رحلت کے بعد قرآن کے گلے میں رسی تھی، سورہ کوثر زخمی تھی، اور ازاداروں زخمی تھی کا لفظ کیا تھا، اس لیے دعا کرتی تھی میرا اللہ زہرا کو جلدی موت دے دے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہم کتنا رو لیں گے، سب ائمہ مظلوم ہیں، سب اہل بیت مظلوم ہیں، لیکن مظلومیت کی جہاد ہوتی ہے۔ کوئی امام معصوم کسی جہت سے زیادہ مظلوم ہے، کوئی امام معصوم کسی جہت سے زیادہ مظلوم ہے۔ مولا حسین علیہ السلام مظلوم اعظم ہے، شہید اعظم ہے، غریب کربلا۔ خود رسول اللہ نے فرمایا تھا لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین بیٹا تیرے دن جیسا کائنات میں کسی کا دن نہیں۔ آپ الحمدللہ عزادار بیٹھے ہو، ائمہ کی شہادت کی مجالس سنتے ہو، آپ سنتے ہو نا کسی امام معصوم کی بھی شہادت بیان ہوتی ہے نا، بالآخر آخری ذکر والی کربلا کا ہوتا ہے۔ آخری ذکر مولا حسین علیہ السلام پہ جا کے ہم ذکر ختم کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی میں روایت پڑھنے لگا ہوں، میں ذمہ دار ہوں اس روایت کا۔ امام صادق فرماتے ہیں کربلا جیسے مصائب ہم آل رسول پہ نہیں آئے، لیکن فرمایا عاشور سے جو بڑھ کے ہمارے لیے دکھ ہے وہ سقیفہ کا دن ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کربلا کا ذکر کر رہے ہو تو اس کربلا کو کربلا مدینہ پر ختم کرو۔ کربلا میں تو دودھ پیتے بچے مارے گئے، تیرے سے شعبہ سے شہید کیے گئے، لیکن کربلا مدینہ وہ کربلا ہے جس میں ماں کے شکم میں بچے کو مارا گیا۔ رسول کی بیٹی آیت اللہ محسن قراتی زندہ ہے، خدا انہیں لمبی زندگی دے۔ یہ انہوں نے جملے پڑھے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یوٹیوب پہ جا کے ان کی تقریر سن لینا۔ دیکھیے جہاد ہوتی ہیں جو ہمارے دکھ بڑھا دیتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہم نہ اتنا روتے اگر رسول کی بیٹی بوڑھی ہوتی، فرماتے ہیں دکھ اس بات کا 18 سال کی جواب۔ فرماتے ہیں ہم اتنا نہ روتے اگر رسول کی بیٹی بیوہ ہوتی، علی جیسا شوہر تھا۔ ہم اتنا نہ روتے اگر اس بی بی کے بچے نہ ہوتے، زینب و کلثوم اور حسن اور حسین جیسی اولاد موجود تھی۔ اگلا جملہ سنا، فرماتے ہم اس وقت بھی اتنا نہ روتے اگر کوئی اور اولاد بھی رسول کی ہوتی، دکھ یہی تھا پہلی بیٹی تھی رسول۔ فرماتے اتنا نہ روتے اگر اپنے بابا کی عزادار نہ ہوتی۔ سیدہ کو اس وقت مارا گیا جب وہ اپنے بابا کی عزادار، اپنے بابا کی سوگوار تھی۔ عزاداروں میں نے عرض کیا جہاد ہوتی ہے مظلومیت کی، مولا حسین علیہ السلام مظلوم اعظم، لیکن عزاداروں دو جہاد ایسی ہیں، مجھے مولا علی علیہ السلام امام حسین سے بھی زیادہ مظلوم نظر آتے ہیں۔ مجھے معاف کر دینا سادات غیر سادات۔ پہلی جہت کیا ہے؟ پہلی جہت یہ ہے جب تک امام حسین علیہ السلام کربلا میں زندہ تھے، کسی یزیدی کو جرت نہیں ہوئی کہ رسول زادیوں کے خیمے میں داخل ہو جائے۔
ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں، جب کریم کربلا زین ذوالجناح سے اتر گئے، مظلوم کا سجدہ جاری تھا، ایک سناٹا چھا گیا۔ عمر ابن سعد ملعون کہتا ہے کوئی جا کے پتہ کرے، حسین زندہ ہی روح پرواز کر گئی۔ شمر کہتا ہے ابن سعد میرے پاس ایک طریقہ ہے یہ جاننے کا، اگر حسین زندہ ہوئے حسین کا جواب ضرور آئے گا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ شمر کہتا ہے حسین کی بہنوں کے خیمے لوٹ لو۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا، کریم کربلا کوہنیوں پہ زور دے کے اٹھے اور فرمایا خبردار